فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے چینل، ہماری ویڈیوز روز بروز دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی ٹیم چاہتی ہے کہ آپ اپنے تاثرات کا کوئی رائے مشورہ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کے لیے ہو تو آپ اپنی 20 سے 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا کر ہمارے واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ دار ارقم یوٹیوب چینل اگلے سنڈے تک ان ویڈیو کو اکٹھا کر کے اپنے چینل پر ضرور چلائے گا۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا اچھا ہو اور موبائل آپ سیدھا نہ کر کے آپ اس کو لٹا کر ویڈیو بنا کر ہمارے پاس ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور چلائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شہام مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، زبیر صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں ورثۃ الانبیاء کے زمرے میں کون سے علماء کا شمار ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء اپنی وراثت میں دینار اور درہم مال نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ ان کی وراثت یہ علم ہوتی ہے۔ لہذا جو لوگ علم حاصل کر کے انبیاء کے مشن پر چلیں، یعنی علم پر عمل کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں، گناہوں سے بچیں اور علم کو ریاکاری اور دکھاوے اور نام و نمود کے لیے استعمال نہ کریں، علم اس لیے حاصل نہ کریں کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کریں یا بے علم لوگوں کے سامنے اپنی فضیلت اور فخر کا اظہار کریں، یا یہ کہ علم کے ذریعے سے دنیا نہ کمائیں، تو پھر ایسے علماء حقیقی معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔ حافظ صالح صاحب دہلی سے معلوم کرتے ہیں جس شخص کے ہاتھ نہ ہو وہ کیسے وضو کرے گا، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، جس شخص کے ہاتھ کوہنیوں تک کٹے ہوئے ہوں اور وہ آدمی پیشاب پاخانے کے بعد اپنی شرمگاہ پاک کرنے پر بھی قادر نہ ہو، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے، شرعاً وہ مکلف نہیں ہے کہ دوسروں سے طہارت حاصل کرائے، لیکن اگر اس کی بیوی اس سلسلے میں اس کی مدد کر دے تو بیوی ضرور اجر و ثواب کی مستحق ہوگی، لیکن بیوی کو بھی وہ مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جو آدمی اتنا مجبور ہے اس کے لیے پاکی حاصل کرنا، وضو کرنا یہ ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے ہی اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی اتنا قادر ہو کہ وہ اپنے چہرے کو ہی صرف کسی پتھر کی دیوار پر یا سیمنٹ کی دیوار پر مل لے تو اس کا یہ تیمم بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر وہ اتنا بھی نہ کر سکتا ہو تو بغیر وضو کے ہی ایسے شخص کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جینس پینٹ کے ساتھ امامت کرنا کیسا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ جو آدمی امام کے عہدے پر فائز ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ میں اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدیوں کا اللہ کی بارگاہ میں نمائندہ ہوتا ہے، اور نمائندے کے کچھ اوصاف یہ ہر جگہ مطلوب ہیں۔ دنیا میں بھی اگر کوئی آدمی کسی قوم کی کسی بادشاہ کے سامنے نمائندگی کرے تو وہ کیسے تیار ہو کر سج دھج کر اس کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو جو آدمی اپنی قوم کا نمائندہ احکم الحاکمین کے دربار میں بن رہا ہو تو اس کو کتنے اچھے اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ امام کو ظاہری اور باطنی اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، اس کا ظاہری حلیہ بھی شریعت کی وضاقطع کے مطابق ہو، یعنی اس کا لباس، اس کا رہن سہن، اس کا چہرہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ آدمی گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو، تو ایسا آدمی امامت کا مستحق ہے۔ جینس پہن کر اگر کوئی آدمی نماز پڑھاتا ہے تو مسئلے اور فتوے کے لحاظ سے نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن وہ نماز وہ نہیں ہوگی جو صحیح معنی میں اللہ کی بارگاہ میں مطلوب ہے۔ لہٰذا آدمی ایسا لباس پہنے جو صلحاء کا، شرفاء کا، نیک آدمیوں کا لباس ہو۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟
عمل کثیر کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ آدمی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر وقت میں نماز کے اندر ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر لے، یعنی نماز کے اندر آدمی جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتا ہے، اتنے وقت میں 3 بار اپنے دونوں ہاتھوں کو استعمال کر لے تو یہ عمل کثیر ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کام میں استعمال کرے کہ جن میں عام طور سے دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ازار باندھنا یا یہ کہ عمامہ اور پگڑی باندھنا، تو یہ بھی عمل کثیر میں شامل ہے۔ تیسرا مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ دوسرا دیکھنے والا آدمی اسے یہ سمجھے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ عام طور سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ اپنے تمام تر اعضاء کو بالکل سنجیدہ رکھے، حرکت نہ کرے اور سکون وقار کے ساتھ کھڑا رہے، لیکن اسی وقت آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی نماز میں نہیں ہے جب آدمی دونوں ہاتھوں سے مسلسل کھجا رہا ہو، یا یہ کہ عمامہ باندھ رہا ہو، اپنی شلوار باندھ رہا ہو، یا ایسا کوئی بھی کام جب آدمی یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ عمل کثیر ہے۔ شاہ رخ بھائی کوٹا سے معلوم کرتے ہیں، کیا نکاح میں والدین کے علاوہ کسی اور کی گواہی کا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر لڑکا لڑکی گھر سے بھاگ کر شادی کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کو گواہ بناتے ہیں تو اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھنا چاہیے کہ نکاح میں گواہی کا فلسفہ یہ ہے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے اجنبیت ختم ہو جائے۔ جب گواہ ہوں گے تو وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان دونوں نے نکاح ہمارے سامنے ہماری گواہی کے نتیجے میں کیا ہے۔ کوئی غیر آدمی یہ اعتراض نہیں کرے گا کہ ابھی تک تو یہ آدمی اجنبی تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اب میاں بیوی کیسے بن گئے؟ اس لیے گواہی نکاح میں دی جاتی ہے۔ گواہی میں والدین کا ہی ہونا ضروری نہیں ہے، بالغ عقل مند 2 آدمی ہوں، اجنبی بھی ہوں لیکن بالغ ہوں، عقل مند ہوں، تو وہ نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے بھی جان پہچان والے ہوں تو یہ بہتر ہے، لیکن کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ محترم سامعین ناظرین، آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ گزشتہ روز جو سوال پوچھا گیا تھا، کافی ہمارے دوستوں نے اپنے صحیح جواب ہمارے کامنٹ باکس میں دیے ہیں۔ جنہوں نے صحیح جواب دیا ہے ان کا نام آپ کے سامنے پیش ہے۔ محمد صابر احیائی ڈھالی پور، محمد سعود عالم ناگلوئی، محمد آزاد باغپتی، محمد افتخار دیوبند، محمد ابصار بیگ جالون، ارشد علی بٹلہ ہاؤس، شیخ ظہیر، محمد عمر گلبرگہ، فہد بھائی پالنپور، معین الاسلام، عبدالحق پٹیل، محمد علی، شبیر احمد عرفانی متیاری، محمد نسیم اختر ممبئی، برا خان، محمد افتخار ضلع بستی، محمد معاذ، مولانا عامر ندوی سہارنپوری۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔